لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور حاضرین فرش اعزاء، میرے لیے دور شرف کی بات ہے کہ ایک تو آپ کی بستی میں یہ دوسری حاضری ہے. تقریباً 3 یا 4 برس پہلے اسی 13 محرم کے اس عظیم الشان پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس سال پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے اس دیار مودت، دیار محبت اور دیار عقیدت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میرے بزرگ سرپرست محسن کرم فرما، بلکہ کہہ دیا جائے کہ میرے علاقے کی نمائندگی کرنے والے حجت الاسلام المسلمین مولانا بن صاحب قبلہ موجود ہیں، اور میری دوسری جانب جو ہیں وہ حجت الاسلام المسلمین مولانا شمیم صاحب قبلہ موجود ہیں. اس کے علاوہ منقبت کی دنیا کا ایک بہت ہی معتبر نام جو آپ کی بستی، آپ کی زمین کی نمائندگی پوری اردو زبان میں کرتا ہے. جہاں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، وہاں تک جناب ظفر اعظمی کا نام عزتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک جوان سال شاعر جو اس وقت جونپور کی ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا ہے، منتظر جونپوری، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور میرے چھوٹے بھائی آج کی شب بیداری کے ناظم جناب طالب حسینی صاحب، بہترین ناظم ہے، بہترین خطیب ہے، بہترین ادیب ہے اور ایک مفکر انسان ہے. ان سب کی موجودگی میں ایک بار نہیں، بار بار ایک ہی جملہ کہا جا رہا ہے کہ آپ توجہ فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے، توجہ توجہ توجہ. اور اگر آپ نے توجہ نہ فرمائی تو ان پنکھوں کا چلنا بیکار ہے، اس مائک کا بولنا بیکار ہے، اور اس لائٹنگ کا ہونا بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے. اس لیے کہ اگر فرش رضا پہ آ کے یہ نہ سمجھ پائے کہ حسین کیا تھا تو پھر ہمارا پڑھنا بیکار ہے، آپ کا سننا بیکار ہے. ابھی آپ حضرات کی سماعتوں کے مقتل میں ہمارے بھائیوں کے اشعار بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، اور آپ سے ایک توجہ مٹھی خاک کی نہ ڈالی گئی کہ انہیں توجہ کا کفن میسر ہو جاتا. اب ان سب کی قربانی کے بعد، ذبح عظیم کے بعد میں حاضر ہوا ہوں اپنا ننھا سا کلیجہ لے کے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہت دور سے آیا ہوں، اس لیے کہ طالب صاحب اتنی مرتبہ کہہ چکے کہ دور سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں. مگر یاد رکھیے گا خالی یہاں کی دوری نہیں، اگر عرش والا بھی آتا تو وہی بات کرتا جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اس لیے کہ جن ذوات مقدسہ کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ زمین والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی کرتے ہیں. بہترین اشعار آپ کو سنا رہے تھے. دیکھیے جو آدمی نظم پہ توجہ نہیں دے سکتا
وہ نثر بھی نہیں سن سکتا، اس لیے کہ نظم سے سخت ہے نثر. جس کی سمجھ میں تسبیح نہیں آ رہی ہے اس کی سمجھ میں بکھرے ہوئے موتی بھی نہیں آ سکتے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس تقریر کا آغاز 4 مصروں سے کروں. بڑے خوبصورت اشعار آپ نے سنا ہے، توجہ سنیے گا. شاعر کہتا ہے کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، جنہیں بھی بغض ہے، یہ دیکھیے آپ انہیں اٹھائیے کہ شب بیداری ہے، شب ہجرت بیان نہیں ہو رہی. ایک صلوات پڑھیں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. اصل میں انتظامیہ سے کمی یہ ہوئی کہ ان پنکھوں میں پانی نہیں بھروایا گیا، ورنہ یہ تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکتے رہتے تو لوگ سونے نہ پاتے. ٹھیک ہے نا. ابھی کیا کریں، پوری رات کے جگے ہوئے ہیں تو بیچارے سو رہے ہیں اطمینان، کیونکہ فرش ازا سے زیادہ اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ کیوں ظفر بھائی؟ فرش ازا سے زیادہ سکون اور اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ یہاں سے زیادہ چین کی نیند کہیں نہیں آتی. اب شعر سنیے آپ، اطمینان سے سنیے، بہت اطمینان سے. میں کوئی جلدی بازی میں نہیں ہوں، اطمینان سے 2-2.5 گھنٹے جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا. ٹھیک ہے نا. اب سنیے. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، مصرع سنیے گا. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. نا ابھی مزہ نہیں آیا. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، پھر سن لیں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ، 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، کتنا زور لگا کے پڑھ رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کیسے سن رہے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، سو کے سن رہے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جاگ کے سن رہے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. مگر یاد رکھیے گا، ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خالی 2 کیمرے لگے ہیں. کیمرے کئی لگے ہیں، 2 یہاں والے ہیں اور وہاں والے ہیں. جب فرش ازا پہ آیا کرے تو یہ سوچ کے بولا کرے کہ آج ہم اہل بیت کے حق میں بول رہے ہیں، محشر میں اہل بیت ہمارے حق میں بولیں گے. صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد. ٹھیک ہے نا. بہت توجہ. دیکھیں جتنی توجہ سے آپ سنیں گے اتنی جلدی مجلس ختم ہوگی. جتنی توجہ کم ہوتی چلی جائے گی اتنی لمبی مجلس ہوتی چلی جائے گی. کوئی فائدہ نہیں ہے. جنریٹر کا تیل بہت آیا ہوا ہے، پوری رات چل سکتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. دیکھیے جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے، امام حسین کا اس سے بڑا تعارف کچھ ہو ہی نہیں سکتا. امام حسین کا اس سے بڑا کوئی تعارف ہے؟ علماء کرام بیٹھے. امام حسین کے تعارف کے لیے بس یہ کافی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. اس سے بڑا تعارف کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حسین مجھ سے ہے اور میں، یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں ویسا حسین ہے، اور جیسا حسین ہے ویسا میں ہوں. اور قریب آ کے کہہ دوں، جو میں کرتا ہوں وہ حسین کرتا ہے، اور جو حسین کرتا ہے وہ، اس سے بڑا تعارف ہے. اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، یعنی جیسا میں ویسا حسین اور جیسا حسین ویسا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا عمل حسین کا عمل ہے اور حسین کا عمل مصطفیٰ کا عمل ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ موجود ہے، اور بہت سارے ایسے ایپ موجود ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا پر نظر رکھ سکتے ہیں. فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یہ سب ہم چلاتے ہیں.
پچھلے 2 مہینے سے ایک خبر مسلسل آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر زیادہ توجہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2 مہینے پہلے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور یہ کہہ کے نکلا کہ میں مکے جا رہا ہوں، میں مکے جا رہا ہوں۔ تو پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی کہ بھائی کیوں جا رہا ہے مکے؟ اچھا، ہر سال حاجی لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، اس سال بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مکے گئے، مگر کسی کا انٹرویو نہیں لیا گیا، کسی کو سوشل میڈیا پر ایسے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، کسی کے لیے فوٹو نہیں بنائے گئے، پوسٹر نہیں لگائے گئے، کسی کا اتنا استقبال نہیں ہوا، کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ مگر اب جب یہ نکلا تو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالی مکے نہیں جا رہا تھا، اس نے ایک جدت پیدا کی۔ وہ کیا پیدا کی؟ اس نے جدت یہ پیدا کی، ہوائی جہاز کے دور میں بھی پیدل جا رہا ہے، یہ ہوائی جہاز کے دور میں بھی پیدل جا رہا ہے۔ چونکہ یہ پیدل جا رہا ہے لہذا پوری دنیا کا مسلمان اسے توجہ سے دیکھ رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ یہ جو آدمی پیدل جا رہا ہے یہ کس خاندان کا ہے، کس شہر کا ہے، کس ملک کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کی ننیحال کہاں کی ہے، اس کی ددیال کہاں کی ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، یہ کن کن ملکوں سے گزرے گا، کتنے کلومیٹر چلے گا، کہاں کہاں ٹھہرے گا، کیا کیا انتظامات ہیں، پروٹوکول کیا ہے، کس شہر میں پہنچے گا، استقبال کیسا ہوگا، اس کو پرشاسن نے کتنا سپورٹ کیا، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس ترقی والے دور میں کمال ہے۔ مسلمانوں، 2022 میں ایک شخص پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو تم اس کی تحقیق کر رہے ہو کہ یہ کیوں جا رہا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ اور 1400 برس پہلے ایک شخص اپنے گھر سے چلا تھا، وہ حج کرنے نہیں جا رہا تھا، وہ حج بچانے جا رہا تھا۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پاک۔ وہ حج کرنے نہیں جا رہا تھا، وہ حج بچانے جا رہا تھا، وہ کعبہ دیکھنے نہیں جا رہا تھا، وہ کعبہ بچانے جا رہا تھا، وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا تھا، وہ نماز بچانے جا رہا تھا۔ تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ نہیں کہ تحقیق کریں یہ حسین کون تھا، اس کا حسب کیا تھا، اس کا نسب کیا تھا۔ مگر ہمیں افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنی تحقیق بھی حسین پر کی وہ ادھوری کی۔ ادھوری کیا کی؟ جتنے بھی مسلمان امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، جب وہ امام حسین کا تعارف کراتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے اجتماعات میں، تو ان کے جملے یہ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دین بچا لیا نبی کے نواسے نے، اسلام بچا لیا نبی کے نواسے نے، شریعت بچا لی نبی کے نواسے نے، قانون بچا لیا نبی کے نواسے نے، قرآن بچا لیا نبی کے نواسے نے، نبوتوں کو بچا لیا نبی کے نواسے نے۔ یہ سنتے ہیں آپ؟ بھائی سنتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کے نواسے نے، نبی کے نواسے نے، نبی کے نواسے نے۔ ٹھیک ہے کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں، مگر سنیے، دنیا میں جب کوئی بچہ قدم رکھتا ہے تو 2 رشتے لے کے آتا ہے، ایک ننیحال، ایک ددیال۔ خونی رشتہ کہلاتا ہے ددیال، دودھ کا رشتہ کہلواتا ہے ننیحال۔ آپ نہیں پہنچے بھائی، جو ننیحال میں سرپرست ہو اسے نانا کہا جاتا ہے، جو ددیال کا سرپرست ہو اسے دادا کہا جاتا ہے۔ تو ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی رٹ لگائے، دین بچایا نبی کے نواسے نے، اسلام بچایا نبی کے نواسے نے، قرآن بچایا نبی کے نواسے نے۔ کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو دین بچایا ابو طالب کے پوتے نے، اسلام بچایا ابو طالب۔ صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد پاک۔ حسین نے دین بچا کے خالی مصطفیٰ کا نام نہیں بچایا، حسین نے دین بچا کے ابو طالب کا نام بچایا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے نام کو تو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا تھا، کائنات رہے نہ رہے مصطفیٰ کا نام رہے۔ تو آپ یہ ایسا ہی حکمت اجی نہیں، یہ جو شیعہ ہیں نا، یہ عزاداری جو کرتے ہیں وہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، غلط۔ اٹھا لائیے آپ کتابیں، چیلنج ہے میرا ایک طالب علم کی حیثیت سے، دنیا کی قوموں میں اور ہماری قوم میں بنیادی فرق جانتے کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا کی قومیں جلسوں میں جاتی ہیں جنت لینے، ہم مجلس میں آتے ہیں جنت لے کے۔ یہاں بیٹھے ہیں بھائی، ذرا جاگے
جتنی قومیں ہیں وہ جو کچھ کرتی ہیں جنت کے لالچ میں کرتی ہیں. جو بھی عمل کریں گی جنت کے لالچ میں. یہ کر دو جنت کے لالچ میں, وہ کر دو جنت کے لالچ میں, جنت مل جائے جنت مل جائے. ہم جنت لینے مجلس میں نہیں آتے, جنت لے کے مجلس میں آتے ہیں. مجلس میں تو ہم رضائے فاطمہ کے لیے آتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھائی مجھے احساس دلائیے ہر جملے میں کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد وال محمد پاک. بہت جلدی دنیا کی قوموں میں اور ہماری قوم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی قومیں جنت لینے جاتی ہیں, ہم جنت لے کے آتے ہیں. دلیل کیا؟ دلیل دوں آپ کو. تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی اور مصطفیٰ ممبر پر موجود تھے اور تقریر چل رہی تھی. اصحاب سے بھرا ہوا مجمع تھا. سارے صحابی مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. اب سارے صحابی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک دروازے کو. وہ دروازہ کھلا, اس دروازے کا کھلنا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا. آپ نے غور نہیں کیا, صحابہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں, مصطفیٰ امامت کی زیارت کر رہے ہیں. ارے تمہارے سننے پہ سلام ہے. سارے صحابی مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں اور مصطفیٰ امامت کی زیارت کر رہے ہیں. اچانک وہ جو بچہ آیا تھا, وہ جو بچہ نکلا تھا, وہ در زہرا سے نکلا تھا. در علی نہیں, در زہرا. در علی دیکھنا ہے تو کعبے میں جا کے دیکھیے, یہ تو زہرا کا در ہے. آیا اور اس بچے کا پاؤں ابا کے دامن میں الجھا. ابھی بچہ گرنے والا تھا کہ چشمے زدن میں مصطفیٰ نے منبر چھوڑا اور جا کے بچے کو سنبھال لیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچہ گر گیا, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اسے قبول ہی نہیں کرتا. جو گر جائے وہ امام نہیں ہوتا. اے ہائے, صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پاک. جو گر جائے وہ امام نہیں ہوتا. نبی آگے بڑھے اور بچے کو اٹھا لیا. کمال یہ کہ صحابہ کا بھرا ہوا مجمع تھا. جب حسین درمیان میں آئے ہوں گے تو صحابہ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فاطمہ کا لال ہے, رسول کا نواسا ہے. اچھا جب گرنے والا ہوگا تو صحابہ روک لیتے, تھام لیتے. کسی نے ہاتھ لگایا نہیں, اور کوئی اگر ہاتھ لگاتا تو مصطفیٰ لگانے بھی نہ دیتے, کہتے پیچھے ہٹ. کیوں؟ اس لیے کہ آج بن رہی ہے تاریخ. اگر آج صحابی حسین کو سہارا دے دیتے تو قیامت تک لکھا جاتا کہ صحابہ نے امامت کو سہارا دیا ہے. نبی کو یہ لکھوانا ہی نہیں تھا. نبی تو لکھوانا چاہتے تھے کہ دنیا دیکھ لے, جب امامت کو ضرورت پڑے گی تو نبوت سہارا دے گی, جب نبوت کو ضرورت پڑے گی تو امامت سہارا دے گی. گئے اور بچے کو لائے اور اپنے زانو پر بٹھا لیا اور بٹھا کے کہا سنو, اسے پہچان لو, یہ حسین ہے. حسین منی وانا من الحسین, یہ مجھ سے اور میں حسین سے. اگر نبی یہاں رک جاتے, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, حیرت سے نہ دیکھیے. آپ نہیں بولیں گے کوئی تو بولے گا. وہ پنکھا سوچ رہا کہ آپ نہیں بول رہے, چلو میں ہی بول لوں. صلوات پڑھیں پر محمد, صلوات مل جل کے پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک. سنیے بہت اطمینان سے, کوئی جلدی نہیں, اطمینان سے, بہت آرام سے. مگر یہ کوشش مت کیجیے گا کہ میں زور لگاؤں گا, اس لیے کہ ہیرے جلا کے آلو کوئی نہیں ابالتا. جتنا ادھر سے تعاون, ادھر سے اتنا جوش اور جذبہ. پھر سنیے کیا کہا, بلایا اور حسین کو اپنے زانو پر بٹھا لیا. اب کہا کہ بھائی اس کو پہچان لو, یہ حسین ہے, یہ مجھ سے ہے اور میں. اب اگر نبی یہاں رک جاتے تو میں بھی رک جاتا. نبی نے 5 یا 6 جملے کہے جو مکمل مجلس ہے. نبی نے پہلا جملہ کہا کہ حسین جنتی ہے, یہ حسین جنتی ہے. رک جانا چاہیے تھا, فرمایا نہیں, اس کا جد جنتی ہے. تمہارے سننے پر سلام ہے. نبی یہاں رک جاتے, میں بھی رک جاتا. نبی آگے بڑھا کہنے لگے سنو, اس کا نانا بھی جنتی ہے, اس کی دادی بھی, نانی بھی جنتی ہے, اس کا دادا بھی جنتی ہے, اس کی دادی بھی جنتی ہے, اس کا بابا بھی جنتی ہے, اس کی اماں بھی جنتی ہے. 6 جملے ہو گئے. یہ حسین ہے,
خود جنتی ہے، اس کا جد جنتی ہے، اس کا نانا جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، اس کا باپ جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے۔ اس کے بعد حسین کے نانا نے عجیب و غریب ملاقہ کہا سنو یہ سب تو جنتی ہیں، جو اس سے محبت کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اس سے محبت کرے وہ کیا ہے؟ بولیے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے جو حسین سے محبت کرے گا اسے جنت ملے گی، یہ تو بہت بڑی قیمت ہے۔ اس سے ہلکی کی مصطفیٰ نے جنت، اس سے بھی کم کہ جو اس سے محبت کرے وہ جنتی ہے، جو ان سے محبت کرے نا، جو اس سے محبت کرتے ہیں، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ بھئی، جو اس سے محبت کر رہا ہے وہ تو جنتی ہے ہی، جو ان سے محبت کرے، جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جنت حسین کی محبت کی جزا ہے، جنت تو شیعوں سے محبت کی جزا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر اللہ جنت میں یہ سوال کرنے لگا کہ جنت اسے ملے گی جو آپس میں محبت کرتا ہو، تو ہم میں سے کتنے ہیں؟ بھئی ہم سب عزادار ہیں۔ اللہ پوچھنے لگا کہ تم آپس میں کتنی محبت کرتے ہو، کون ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میں؟ ہم تو ہر آدمی ایک دوسرے پہ تلوار کھینچے ہوئے، بغض و حسد کے انگارے ہمارے اندر پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ پروردگار ہمیں جنت دے دے۔ حسین سے محبت کرتے تھے؟ ہاں حسینیوں سے کرتا تھا؟ کہ نہیں؟ کہا تو کہنے لگا کہ جب جو حسین کا وفادار نہیں ہوا وہ حسینی کا نہیں ہے، اور جو حسینی کا وفادار نہیں ہے وہ تو خدا کے واسطے اپنے سماج سے بغض و حسد کو ختم کریں اور محبتوں کو پیدا کریں۔ اس لیے کہ حسین نے خالی یہ نہیں سکھایا کہ حسین سے محبت کی جائے، حسین نے یہ بھی سکھایا کہ ان سے بھی محبت کرو جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں فرش ازا بچ چکی ہے، پوری دنیا میں ماتم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں سینہ زنی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں سیاہ پرچم لگا دیے گئے، بڑے بڑے ٹینٹ لگا دیے گئے، بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے۔ کیوں؟ کہ جی کربلا والوں کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کربلا میں ایسا کیا ہوا کہ وہ یاد ہر سال منائی جا رہی؟ جواب دیا جاتا ہے حسین شہید ہو گئے۔ کیوں شہید ہوئے حسین؟ تو مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں اس لیے شہید ہو گئے کیونکہ اسلام خطرے میں تھا۔ یہ ہوتا اسلام خطرے میں تھا، اس لیے حسین کربلا میں شہید ہوئے، اس لیے کربلا بنی کیونکہ اسلام۔ بولیے علماء بیٹھے، کیا یہ جواب صحیح ہے؟ بھئی یہ جواب صحیح ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ حسین اس لیے کربلا میں شہید ہوئے کیونکہ اسلام خطرے میں تھا؟ کربلا تو 61 ہجری میں بنی ہے، آپ کہنے 61 ہجری میں اسلام خطرے میں تھا؟ نہیں نا، اگر کربلا اس لیے بنی ہے کہ اسلام خطرے میں تھا تو اسلام 61 ہجری میں خطرے میں نہیں تھا، نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن سے ہی اسلام خطرے میں تھا۔ علی کہاں بیٹھے ہیں؟ اب تو میں نے تقریر شروع کی ہے۔ بھئی نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن ہی سے اسلام خطرے میں تھا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی کربلا بنا دیتے۔ علی نے بنائی؟ نہیں بنائی۔ حسن نے بنائی؟ نہیں بنائی۔ حسین نے بنائی۔ 11 ہجری میں گئے ہیں نبی، 61 ہجری میں بنی ہے کربلا۔ 11 سے 61 کتنے ہو گئے؟ بولیے 50 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے۔ جو 50 سال پہلے اس گاؤں میں آیا ہوگا 50 سال بعد آئے پہچان نہیں پائے گا۔ مکان کچے تھے اب پکے ہو گئے، پہلے چھپر تھے اب لینٹر ہو گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ قبروں میں سیدھے ہو گئے۔ دنیا بدل رہی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے 50 سال میں۔ 50 سال حسین نے صبر و تحمل سے کام کیا کیوں کربلا بنانے۔ تو ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا نا کہ ان 50 سالوں میں کیا ہوا۔ پہلے تو آپ ایک بات یاد رکھیں، حسین خالی حسین نہیں ہے۔ ظفر بھائی بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، مول صاحب آپ لوگوں کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، حسین خالی حسین نہیں ہے، حسین سے پہلے 3 حسین ہیں، حسین کے بعد کئی حسین ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا یزید بھی خالی یزید نہیں ہے، یزید سے پہلے کئی یزید ہیں۔ نہیں پہنچے آپ، یزید کے بعد کئی یزید ہیں۔ تو اب جب حسین کئی ہیں
اور یزید کہیں ہے. اسی لیے تو حسین نے شاید یہ جملہ کہا تھا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے یہ نہیں کہا تھا میں تیری بیعت نہیں کروں گا. اگر یہ کہتے میں بیعت نہیں کروں گا اس کا مطلب حسین تنا ہے. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین کا یہ کہنا مجھ جیسا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بھی کہیں ہے, یزید بھی کہیں ہے. صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد پر. حسین بھی کہیں ہے, حسین بھی کہیں ہے اور یزید بھی. توجہ سنیے گا, اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں تاکہ جو آنے والے ان کے لیے جگہ ہو جائے. ذرا ذرا سا اس جگہ کو پر کر لیں. آئیے آئیے تھوڑا تھوڑا سا آئیے, تھوڑا تھوڑا سا. سوشل ڈسٹینس کا زمانہ ختم ہو گیا ہے نا, سوشل ڈسٹینس کا زمانہ ختم ہو گیا. اور دعا کیجئے کہ اب لوٹ کے نہ آئے, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب سنیے آپ کیا کہا. حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب کئی حسین ہے اور کئی یزید ہے. تو حسین کو تو سارے یزیدوں کو بے نقاب کرنا تھا نا. کوئی یزید بچنا نہیں چاہیے تھا, کوئی یزید بچنا نہیں چاہیے تھا. حسین نے سارے یزیدوں کو بے نقاب کیا, ایک بھی یزید نہیں بچا. تو ان 50 سال کو دیکھ لیجئے کہ ان میں ہوا کیا, تاکہ آپ کا دماغ روشن ہو, پتہ تو چلے کہ حسین نے کیا کیا. دیکھیے مصطفیٰ کے جانے کے بعد کچھ لوگ تخت پر آئے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. وہ کچھ لوگ مدینے میں تخت پہ آئے. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیے تو ایک شخص شام میں تخت پہ آیا. ظاہراً تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یزید کا باپ تھا, مگر یہ اللہ جانے کہ یہ کس کا باپ تھا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اگر کوئی اس زبان میں بھی نہیں سمجھ رہا تو پھر کس زبان میں سمجھے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا باپ تھا, یہ اللہ جانے کہ یہ کس کا, ہمیں نہیں پتا کس کا. تو یہ شخص تخت پہ آ گیا, حکومت پہ آ گیا, اور اس نے نعرے لگائے. کیا نعرے لگوائے؟ اس نے یہ نہیں کہلوایا کہ میں امیر شام ہوں, میرا نام یہ ہے, نہیں. اس نے اپنے ٹائٹل مشہور کرائے. اس کو کیا کہتے تھے لوگ؟ اسے کہتے تھے امیر المومنین, اسے کہتے تھے خلیفۃ المسلمین, اسے کہتے تھے کاتب وحی الہی ہے, یہ سب اسے کہتے تھے صحابی رسول. 4 ٹائٹل تھے. ان ٹائٹلوں کے ساتھ ایک آدمی تخت پہ آیا تو لوگوں کی ذہنیت کہا بڑا اچھا آدمی ہے, تو صحابی رسول بھی ہے, امیر المومنین بھی ہے, خلیفۃ المسلمین بھی ہے. مگر جب یہ تخت پہ آیا تو اس نے کچھ کام کیے جو کام سبب بنے حسین کے قیام کا, اور کربلا کے وجود میں آنے کا جو سبب بنے وہ یہ چند کام تھے. اس نے پہلا کام جو کیا وہ سنیے. نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عباس. موسم ذی الحج کا مہینہ قریب تھا. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور بلا کے کہا یہ بتا اگلا مہینہ کون سا ہے. اس نے کہا ذی الحج کا مہینہ اگلا ہے. جی بتائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ قبض گزارش یہ ہے کہ جب ذی الحج کا مہینہ آ جائے تو تو میرا ہاتھ پکڑ کے, کیونکہ میں نابینا ہوں مجھے نظر نہیں آتا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے خانہ کعبہ تک پہنچا دینا تاکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں اور حج سے مشرف ہو جاؤں. کیا پتہ ہے زندگی کا آخری حج ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب موسم حج آیا اور حج کی تاریخیں آئیں, انہوں نے استاد کا ہاتھ پکڑا اور لا کے صحن کعبہ میں کھڑا کر دیا. سنتے رہیے گا. جب صحن کعبہ میں کھڑا کیا اور تو کہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, تو شاگرد نے کہا استاد آپ صحن کعبہ میں کھڑے ہیں. کہاں کھڑے؟ ذرا بولیے, ذرا زور سے بولیے, میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. صحن کعبہ میں کھڑے ہیں. تو انہوں نے فوراً ایک سوال کیا. وہ سوال انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے. انہوں نے کہا کیا اس بار کوئی حج کرنے نہیں آیا؟ کوئی اس بار حج کرنے نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں حضور آپ تو اندھے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا, نابینا ہے. کئی ہزار لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا کہ میں اندھا ہوا ہوں, بہرا تھوڑی ہوا ہوں. میں اندھا ہوا ہوں, میں بہرا تھوڑی ہوا ہوں. کیا مطلب کہ اگر حاجی حج کر رہے ہیں اور تجھے دکھائی دے رہے ہیں تو مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہے؟ اس دن پتا چلا کہ حج دیکھا بھی جاتا ہے اور حج. اب حیرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھیے گا اگر میں جملہ کہوں.
خالی حج نہیں، اللہ کی جانب سے جتنے اہم پیغام آئے وہ دکھائے بھی گئے، سنائے بھی گئے. یہی وجہ تھی غدیر کے منبر پہ ایک کام نہیں ہوا، مصطفیٰ نے دونوں کیے، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی، زبان سے سنایا بھی. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پاک. منتظر صاحب جو ہے وہ آپ لوگوں کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے مجھے داد نہیں دی میں آپ کو نہیں دوں گا. ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ذاتی دشمنی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. توجہ سنیے گا، بہت توجہ سے، کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے پڑھ کے جاؤں گا، سکون سے سنیے گا. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ یہ بھائی حج سنا کیسے جائے گا؟ آج تک آپ نے سنا؟ آج ہم بچپن میں تھے تو حج ٹی وی پہ آیا کرتا تو پورا محلہ جمع ہو جاتا ٹی وی پہ جا رہا ہے، مگر آج تک ہم نے نہیں سنا کہ چلو ریڈیو پہ حج سننے چلتے ہیں. مگر یہ نبی کے صحابی نے بتایا کہ حج دیکھا بھی جاتا ہے، حج سنا بھی. تو یہ کیا سننا چاہتے تھے؟ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، وہ بتائیں گے جب آپ خانہ کعبہ کا چکر کاٹیں گے تو چپ نہیں رہیں گے، بلکہ چلا چلا کے کہیں گے لبیک اللہم لا شریک لک لبیک. یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے طالبیہ. اس کی فقہ میں ایک جگہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے. انہیں وہ آواز نہیں آئی، انہیں وہ آواز نہیں آئی تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا وہ آواز تو آئی نہیں رہی. بھائی اگر لوگ طواف کر رہے ہیں، چلو مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ آواز تو آنا چاہیے. شاگرد نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور دبا کے سائیڈ میں لایا. اس نے کہا سنیے اب وہ آواز نہیں آئے گی. کہا کیوں نہیں آئے گی؟ کہا جو شام کا بادشاہ ہے نا یزید کا باپ، اس نے منع کیا ہے کہ کوئی صحن کعبہ میں شور و غل نہیں مچائے گا. جسے بھی حج کرنا ہے چپ چاپ کرے اور نکل جائے، یہاں شور و غل نہیں مچایا جائے گا. اور نبی کا سچا صحابی تھا، پکا اصلی. جلال آ گیا، کہنے لگے ذرا مجھے کعبے کے پاس لے کے چل. شاگرد نے ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے قریب لے آیا. بوڑھا صحابی تھا، نابینا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک. اکیلا ہزاروں کی تعداد میں حاجی طواف کریں، سب نے ایک دوسرے کو کوہنی مارنا شروع کی. دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو؟ وہ نبی کا صحابی ہے. کہ تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جب یہ صحابی ہو کہ اس کی نہیں مانتا. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پاک. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پاک. پوسٹر بعد میں پڑھیں گے. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے. پوسٹر بعد میں پڑھیں گے. ادھر دیکھیے پہلے، ادھر کیا کہا؟ اچھا انہوں نے آواز بلند کی. لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کا صحابی ہو کہ اس کی نہیں مان رہا، ہم کیوں مانیں؟ لوگوں نے عباس کی آواز میں آواز ملانا شروع کی. خدا کی قسم اگر اس روز عباس آواز بلند نہ کرتے 2022 میں بھی حج چپ ہوتا. 2022 میں بھی حج چپ ہوتا. تو پہلا کام یزید کے باپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ حج کو چپ کر دیا. حجی کو سناٹے میں، حجی کو سناٹے میں کر دیا. اور سناٹے کی کوئی چیز اللہ نے قبول نہیں کی. ہاں اس نے کہا کہ نہیں، سناٹے سے نہیں کرنا. چیخو چلاؤ، ہنگامہ مچاؤ، تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم علی والے ہیں. بھئی ہم چپ چپ کے کام کوئی کریں، کیوں کریں؟ ہم نے کوئی خلیفہ سقیفہ سے تھوڑی لیا ہے، ہم نے تو غدیر سے لیا. مصطفیٰ نے غدیر میں دکھایا، بتایا، ہنگامہ مچوایا اور لوگوں سے کہا کہو علی کو جا کے مبارکباد دو. اور لوگ آتے تھے یا علی بخین بخین مبارک. نبی نے ایک کو بھی نہیں کہا آہستہ، کیونکہ آہستہ وہاں کام ہوتا ہے جہاں فالٹ ہو. دباؤ، آواز دباؤ، اس کیس کو دباؤ. تو پہلا کام اس نے کیا کیا؟ حج خاموش کر دیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ کتنی پاور میں تھا یہ. ابھی نبی کو گئے وہ 50 سال نہیں ہوئے اور یزید کے باپ نے حج خاموش کرا دیا. چلیے بھائی، چلیے یہاں رک جائیے. وہ تو اس صحابی کو سلام کیجئے کہ اس نے حج کو دوبارہ آواز دے دی، ورنہ یہ حج خاموش حج ہو جاتا، گنگا نہ بولنے والا حج. اس نے صحابی نے آواز دے دی. اگلا کام سن لو. نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن، بڑا جلیل القدر صحابی ہے، مگر اس کو لوگ نام سے جانتے، چہرے سے نہیں پہچانتے کہ بھائی یہ عبد الرحمن ہے، نام سے جانتے ہیں. رسول اللہ کے بعد یہ شام آئے. اب جو شام میں انٹری کرنے لگے نا، داخل ہونے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ 10 اونٹ ہیں اور 10 اونٹ کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی کھڑے. 100 سپاہی کھڑے ہوئے 10 اونٹوں کی حفاظت کے لیے. انہوں نے پہلے اونٹ دیکھے،
پھر سپاہیوں کو دیکھا, سپاہی الرٹ, تنے ہوئے, کمر جھکی نہیں ہے, سیدھی. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کہ بھئی یہ سپاہی کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے حضور اونٹوں کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں. کہنے لگے ذرا دیکھ کے آؤ یہ اونٹ کس نسل کے ہیں کہ جو ان کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. حسینی کا جملہ نہ سنیے, نبی کے صحابی کا جملہ سنیے, جاؤ اور دیکھ کے آؤ یہ اونٹ کس نسل کے ہیں. غور کیا آپ نے؟ عرب اونٹ بھی نسل دیکھ کے رکھتے تھے. یعنی کہاں بیٹھے بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, عرب اپنے بیٹھنے کے لیے اونٹ بھی نسل دیکھ کے رکھتے تھے. اچھی نسل کا ہوگا تو ہم بیٹھیں گے, ورنہ بری نسلوں والوں پر عرب بھی نہیں بیٹھتے تھے. ہمیں افسوس تو یہی ہے کہ تم نے اپنے بیٹھنے کے لیے تو اونٹ بھی نسلدار دیکھا اور نبی کی جگہ بٹھانے کے لیے نسل نہیں دیکھی. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پاک. تم اپنے بیٹھنے کے لیے تو نسل دیکھ رہے ہو, اور جسے نبی کی جگہ بٹھا رہے ہو اس کی کوئی نسل نہیں دیکھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ تو عام اونٹ ہے. تو وہ گئے اور ایک سپاہی کو بلایا, بیٹے ادھر آؤ. وہ آیا کہ جی. کہنے لگا عرب کی گرمی, پرندہ یہاں سے اڑ کے یہاں نہیں جا سکتا, یہاں سے اڑ کے یہاں نہیں جا سکتا, اور تم بھالے لے کے نیزے لے کے اس کی حفاظت کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا حضور ہم اونٹوں کی حفاظت نہیں, اس پہ جو مال لدھا ہوا ہے نا اس کی حفاظت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مال لدھا ہوا ہے تو مجھے کیوں نہیں دکھ رہا؟ اونٹ کی تو پشت خالی ہے. کہنے لگے پشت پہ نہیں لدھا ہوا, ادھر آئیے. اب جو قریب لے کے گیا اونٹ کے تو پتا چلا جس کلر کا اونٹ ہے اسی کلر کی مشکیزیں سلی ہوئی ہے, ایک ادھر ایک ادھر, اس میں مال بھرا ہوا. تو انہوں نے کہا کیا اس میں ہیرے جواہرات ہیں جو تم نے کہا نہیں نہیں. پھر کہ اس میں تو شراب ہے, ہم روم سے لائے. روم سے شراب لائے کس کے لیے؟ کہ بادشاہ کے لیے, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. نبی کا سچا صحابی تھا, پکا اصلی. بغل میں کھڑے ہوئے سپاہی سے نیزہ لیا اور جلدی جلدی مشکیزوں میں گھونپ دیا, شراب بہنے لگی. سپاہیوں نے اونٹوں کو چھوڑا, بڑے میاں کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا مجھے کیوں پکڑ رہا ہو؟ کہنے لگے خالی آپ تھوڑی جائیں گے دربار میں, تو کچھ تو لے کے جانے آئے. وہ نہ صحیح آپ پہنچے دربار میں لے کے. بادشاہ تخت پہ بیٹھا, یزید کا باپ, سامنے سے انٹری ہوئی. اب سنیے لہجہ کیا ہے. تو بادشاہ پوچھتا یہ بوڑھا کون ہے؟ حضور یہ بوڑھا نہیں ہے, نبی کے صحابی ہیں. ہوں گے, یہاں کیوں آئے؟ کہا حضور یہ آئے نہیں, ہم لائے ہیں. تمہیں لینے کیا بھیجا تھا, لے کے کیا گئے ہو؟ ابے تمہیں لینے کیا بھیجا تھا, لے کے کیا گئے ہو؟ کہہ لگا حضور کیا کریں, جو لینے بھیجا تھا نا وہ اس نے نیزے مار کے ساری بہا دی, اس لیے انہیں پکڑ کے لائے. غصہ ہوگا. روایت کہتی ہے جتنی چڑھی تھی سب اتر گئی. کہنے لگا اتنا بڑا جرم کر کے, اتنا بڑا, انہیں ہلائیے اور جگائیے, جائیے منہ دھو کے آئیے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. ایسے سنائی جائے گی ورنہ سارے سو جائیں گے. سمجھ گئے نا, یہاں خطابت سے زیادہ جو ہے وہ طبیب کی ضرورت ہے. خطیب کی کم ہے, طبیب کی زیادہ ہے. کیوں نا؟ کیونکہ جب کھانا کھا کے آدمی سنتا ہے نا وہ پھر سوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سن گیا, جاؤ. لے آئے پکڑ کے. بھائی کیوں؟ کہ حضور وہ تو انہوں نے بات دی, جتنی چڑھی تھی سب اتر گئی. کہنے لگے اتنا بڑا جرم کر کے بھی یہ زندہ ہے. سنتے رہیے گا, اتنا بڑا جرم کر کے بھی یہ زندہ ہے. کیا کرے؟ کہ اس بوڑھے کی گردن اڑاؤ. شراب بہا کے یہاں کھڑا, صحابی بن رہا ہے, اڑا اس کی گردن. 2 منٹ جلاد تلوار لے کے آ گیا. اڑا گئے, ادھر آؤ. جیسے اٹھانا چاہ رہا تھا تلوار, ایک کردار ہے تاریخ کا بڑا مشہور, عمر یاس, وہ کود کے سامنے آیا. اس نے کہا بادشاہ سلام میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. بادشاہ نے کہا کہو. انہیں نہ ماریے, مجھے مار دیجئے. انہیں قتل مت کیجئے, مجھے کر دیجئے. انہیں فنا مت کیجئے, مجھے ان کا سر مت جدا کیجئے. بادشاہ غور جلال کہنے لگے گردن تو تیری بھی کٹے گی مگر پہلے اس کی. بیٹے انہیں پلاؤ, مجھے نہیں. انہیں پلاؤ تاکہ ان کی نیند اترے. ٹھیک ہے نا. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ہمت ہے خدا کی قسم. 10,000 کا کرائے پہ مائک لگایا اور اس کے سامنے بیٹھ کے آدمی سو رہا ہے. یہ دیکھیے آپ معجزہ, اس سے بڑا معجزہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سنیے, آپ سنتے رہیے. کیا کہا کہ تو کہنے لگا میری گردن کیوں کٹے گی؟ کہنے لگے نمک حرام دیکھے میں نے, تجھ سے بڑا نہیں. کہا جی میں نمک حرام تھوڑی ہوں. کہنے لگے اس سے بڑی نمک حرامی کیا؟ ابے کھلا میں رہا ہوں, پلا میں رہا ہوں, ناز نخرے میں اٹھا رہا ہوں, تنخواہ میں دے رہا ہوں, اور تو بچانے اس بوڑھے کو نکلا ہے. اب سنیے اس صحابی نے کہا, اس نے کیا جملہ کہا ہمارے آس نے. اس نے کہا حضور آپ تو ہوش میں نہیں ہیں, آپ تو نشے میں ہیں, آپ کو یہ لگ رہا ہے میں اس بوڑھے کو بچا رہا ہوں.
میں اسے نہیں آپ کو بچا رہا ہوں. کیوں مطلب میں غلام میرا، حکم میرا، دربار میرا، آرڈر میرا، قتل یہ ہوگا، تو مجھے کیوں بچا رہا ہے؟ کہ آپ سمجھ ہی رہے آپ ہیں نبی کے صحابی، آپ ہیں خلیفۃ المسلمین اور یہ ہے نبی کا صحابی. اگر آج یہ آپ کے دربار میں مارا گیا تو قیامت تک سوال ہوگا کس جرم میں مارا. اے ہائے، بکھر کے نہیں مل کے. ابھی کیفیت پہ نہیں آئے آپ. جب تک کیفیت پہ نہیں آئیں گے مجلس ہی نہیں ہوگی مولوی صاحب. جب تک میں یہ نہیں کہوں گا ہو گئی مجلس تب تک نہیں ہوگی مجلس. جب میں کہہ دوں ہو گئی مجلس سمجھیے مصائب آ گئے. تو آپ وہ کیفیت پیدا کیجئے کہ میں کہوں کہ ہو گئی مجلس. ٹھیک ہے نا. کہا کہ اس نے کہا حضور آپ سمجھ نہیں رہے آپ ہیں نشے میں، تھوڑی اترے تو پتہ چلے. بھئی یہ ہے نبی کا صحابی، آپ ہیں خلیفۃ المسلمین. اگر یہ آج مارا گیا دربار میں قیامت تک لوگ سوال کریں گے کس جرم میں مارا، سبب کیا تھا. اور جب ہم کہیں گے اس نے شراب کے خلاف آواز بلند کی تھی تو سارے مسلمان سمجھ جائیں گے کہ اگر شریعت مصطفیٰ میں شراب پینا جائز ہوتی، یعنی کہاں بیٹھے، اگر شریعت مصطفیٰ میں شراب پینا جائز ہوتی تو نبی کا صحابی کبھی خلاف آواز بلند. مطلب سمجھا؟ مطلب سمجھے؟ مطلب یہ سمجھیے کہ شام میں یہ ہسی ختم ہو گئی تھی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب پینا جائز ہے، پتہ ہی نہیں تھا. اچھا وہ پتہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جب اوپر والا پی رہا تھا تو نیچے والا بھی، جب آگے والا پی رہا تھا تو پیچھے والا بھی، جب موٹا والا پی رہا تھا تو پتلا والا بھی. چل رہی ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو بات صحیح ہے، اسے نہیں مارنا کیونکہ یہ مر گیا تو سوال پیدا ہو جائے. تو دوسرا کام یزید کے باپ نے کیا کیا؟ شراب عام کر دی. پہلا کام کیا کیا؟ بولیے سب بولے مل کے کیا سب پہلا کام کیا کیا؟ حج خاموش کر دیا. کیا کیا؟ نہیں سب مل کے بولیں گے. آپ سب سے زیادہ تو میں اکیلا بول رہا ہوں. حج، ہنسیے نہیں، حج. ہاں شراب عام کر دی. میں چاہوں گا کہ جب جاؤں میں اس پڑھ کے تو بچے کو یاد ہو کہ کربلا کیوں بنی ہے. پتا تو چلے. ایک دن میں حسین کربلا میں آ گئے، کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا، شراب جائز کر دی گئی. دوسرا کام عام نہیں ہے شراب عام کرنا. کلیجہ چاہیے. پوری شریعت بھلا دی، احکام مصطفیٰ بھلا دیے، قرآن کی آیتیں بھلا دی، شراب عام کر دی. ہمت ہے تخت پہ بیٹھ کے ایک آدمی مجمع عام میں شراب پیے، کلیجے کی بات ہے. اور کہہ رہا میں صحابی رسول، میں کاتب وحی الہی ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھا ہے اور شراب بھی پی رہا. کلیجہ چاہیے کہ نہیں؟ اب سنیے آگے تیسرا کام کیا ہوا. تاریخ میں ایک نام ہے جو آپ کے پنڈال سے بڑا ہے، ابو ایوب انصاری. کیا نام ہے؟ اب بہت بڑا صحابی. اور یہ جتنے صحابی میں نے گنائے نا، یہ طرفین کے ہاں صحابی ہیں. قبلہ اور صاحب انہیں دونوں مانتے ہیں، وہ بھی صحابی مانتے ہیں اور ہم بھی. ورنہ 80% تو ایسے ہیں کہ جنہیں وہ مانتے ہیں انہیں ہم کچھ نہیں مانتے، اور جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں وہ نہیں مانتے. مگر یہ ایسے کہ دونوں کی طرح مانے جاتے ہیں، پہلے بھی دوسرے بھی اور یہ تیسرے بھی. ابو ایوب انصاری. ان کے لیے عرب میں ایک فضا بنائی گئی تھی. وہ فضا کیا تھی؟ وہ فضا یہ تھی کہ عرب میں مشہور کیا گیا تھا مسلمانوں میں کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہو نا اور نحوستیں ہوں تو ابو ایوب انصاری کو اپنے گھر بلا لو. جیسے ہی یہ قدم رکھے گا نحوست غائب، برکت حاضر. بڑی فضا بنائی گئی تھی. بلا لاؤ بس. کسی کے گھر میں پریشانی ہے ابو ایوب انصاری کو بلا لو، رزق کی کمی ہے ابو ایوب انصاری کو بلا لو، اولاد نہیں ہو رہی ابو بزنس فیل ہے ابو. تو یہ فضا کیوں بنی؟ میں نے بڑا تلاش کیا کہ اس کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ جہاں انہوں نے قدم رکھا برکت. پورا تلاش کیا، مجھے نہیں ملا کہ اس نے کہیں مردہ جلایا ہو، سورج پلٹایا ہو، ستارہ بلایا ہو. تو یہ تینوں کام تو اس نے کیے نہیں، نہ مردہ جلایا، نہ سورج پلٹایا، نہ ستارہ بلایا. پھر اتنی بابرکت کیوں ذات ہو گئی؟ تو پتہ چلا کہ ان کی ذات اس لیے بابرکت ہے کیونکہ ان کے دروازے پر محمد کا ناکہ رکا تھا. ان کے دروازے پر محمد کا ناکہ بیٹھا. جس دن سے محمد کا ناکہ بیٹھا مسلمان سمجھ گئے کہ یہ بابرکت ہے، یہ باعزت ہے. کتنے بھولے بن کے سن رہے ہو تم یہ جملہ، تم نے غور ہی نہیں کیا. ہمیں افسوس تو یہی ہے کہ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا. جس کے دروازے پر محمد کا ناکہ بیٹھ جائے وہ تو بابرکت ہو جائے، اور جس کے لیے محمد ناکہ بن جائے.
मुस्तफ़ा बने कि नहीं नाका? मैं बोलिए बने। एक को इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया। ईद का दिन था, नबी निकले, सामने से एक साहब आ गए, बड़े दिल जले। पहले तो उन्होंने नबी को देखा, फिर बच्चों को देखा, फिर मुंह बनाया, शक्ल बिगाड़ी है, चेहरे को तासुरात बदले। नबी ने कहा मुंह बिगाड़ क्यों रहा, ये तो पहले से ही ऐसा है। कहने लगे या नबी अल्लाह, सवारी का कोई जवाब नहीं। खुदा की कसम अगर नबी रुक जाते मैं भी रुक जाता। नबी ने कहा गौर से देख, ना सवारी का जवाब है ना सवारों का जवाब है, गौर से देख। अब क्या करे, नबी ने तो तमाचा मार दिया ना, खाली सवारी नहीं, सवारों का भी कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ा, कहने लगे या रसूलल्लाह एक बच्चे को मुझे दे दीजिए। आपने दोनों शहजादों को खुद उठा लिया, एक आपके कंधे पे रहे, एक मेरी आगोश में रहे। खुदा की कसम नबी ने बच्चा दिया, नबी ने शहजादे को दिया नहीं, नबी ने जवाब दिया। कहने लगे पीछे हट। उसने कहा क्यों? कहा याद रख, फूल जिस पेड़ के होते हैं उसी पर अच्छे लगते हैं। फूल जिस पेड़ के होते हैं उसी पर अच्छे लगते हैं, पीछे हट। इतना बड़ा साहबी, शाम आ गया रसूलुल्लाह के बाद, सारा शाम सिमट के बाहर आ रहे हैं। अबू अय्यूब अंसारी, आप क्यों आए? घर लेके जाएंगे आप? मैं भी घर लेके जाऊंगा अपने, मैं भी घर लेके जाऊंगा। पता चला कि पूरा शहर इसलिए आया कि हमारे घर चले। अबू अय्यूब अंसारी सवारी से उतरे, सब उतरे, हुजूर मेरे घर चलिएगा इंशाअल्लाह, मेरे भी घर इंशाअल्लाह, मेरे भी घर। मुझे लगता है कि मौलवियों में ये सिफत साहबी से आई है कि एक दिन में 10 आदमी भी नाश्ते पर बुलाएं कि ठीक है। मैं अपने को कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा हूँ कि चल तेरी भी आएंगे भाई, एक कप चाय तो पीना, तुम्हारे यहाँ भी सही। इन्होंने भी सबके यहाँ कहा ठीक है। तो हुजूर पहले इसी गली से नंबर लगाएं। पहले घर में गए, इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस, दूसरे में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस, तीसरे में इस्तग़फ़ार, चौथे में इस्तग़फ़ार, पांचवें में इस्तग़फ़ार। अच्छा, हर गली में हर आदमी बराबर नहीं होता, बहुत सा बड़ा अक्खड़ किस्म का होता। उन्होंने कहा किसी के नहीं रुकेंगे, हमारे घर में रुकेंगे। तुम अपने घर में रुके। उनके घर का नंबर आ गया, उनके यहाँ भी गए और इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस। तो तब गया, उसने कहा हुजूर कमाल है, आप किसी के घर में रुके नहीं, कहीं तो रुक जाते। पूरी गली आपने पार कर दी, किसी के घर में रुक ही नहीं रहे, इस्तग़फ़ार पढ़ के बाद कहीं तो रुक जाते। अब वो अय्यूब अंसारी ने 2 जुमलों में जवाब दिया। कहने लगे किसी मुसलमान के घर ले जाते। अरे तुम्हारे सुनने पे सलाम है, किसी मुसलमान के घर में। उन्होंने कहा वाह, आपको क्या तिलकधारी लेके गए थे, घंटा हिलाने वाले, संडे को चर्च में जाने वाले, ये सब मुसलमान है। तो वो अय्यूब अंसारी ने कहा देखो, शक्ल से मुसलमान नहीं होता, शरीयत की पाबंदी से मुसलमान होता है। तो क्या हुआ, आप क्यों नहीं रुक रहे? कहेंगे मुझे कोई शरीयत का पाबंद नहीं लगा। कहेंगे हुजूर नमाज तो वक्त पे पढ़ रहे हैं, रोजे भी रखते हैं, हज पे भी जाते हैं। अब वो अय्यूब अंसारी ने कहा ये नहीं है, मैं जिस घर में भी गया हूँ उसमें टॉयलेट जो है ना दशोई किबला रुख बनी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम शरीयत मुस्तफ़ा में खाना काबा की तरफ बैठ के हाजत पूरी करने को मना किया गया? हुजूर हम तो जानते हैं। क्या तो ये फिर कैसे बने हर घर में? तो कहने लगे हमारे यहाँ तो ऐसे ही बने थे जैसे मक्के और मदीने में। कहा तो ये फिर कैसे बन गए हर घर में? कहने लगे तो बादशाह ने हुक्म दिया यजीद के बाप ने कि तोड़ कैसे बनाओ। कहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं आप शरीयत को कैसे पाबंद किया जा रहा। ये तो यजीद के बाप ने हुक्म दिया है कि तोड़ कैसे बनाओ। पर नबी का सहाबी मचल गया, कहने लगा फिर सुनो, बनवाने वाले पे भी लानत। पता नहीं कहाँ बैठे, बनवाने वाले पे भी लानत, बनाने। आपने गौर ही नहीं किया, फिर कह रहा हूं बनवाने वालों पे भी लानत और बनाने वाले पे भी लानत। 1400 बरस से हम भी तो इन मिंबरों से यही कह रहे हैं, जिसने बनवाया उस पे भी लानत, जिन्होंने माना उस पर भी लानत, जो बना। तो उन्होंने कहा हुजूर फिर कोई घर ऐसा नहीं है, सब में दशोई जो है टॉयलेट किबला रुख बनी है। क्या तो फिर कब आपकी मर्जी, आप रुके ना। कहने लगा तो हम रुकेंगे नहीं, हम वापस जा रहे हैं। वहीं से अब वो अय्यूब अंसारी वापस हो गया, मैं नहीं जाऊँगा। जब कोई शहर में घर ही इस लायक नहीं है कि जिसमें शरीयत की पाबंदी। यजीद के बाप को पता चला कि नबी का इतना बड़ा साहबी बगैर मिले जा रहा है। उसने कहा ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
کہ یہاں تک آیا اور مجھ سے نہیں مل کے گیا کیونکہ میں بھی صحابی اور وہ بھی صحابی. کہا تو پھر کہا جاؤ لے کر آؤ. کہا حضور اگر نہ آئے کہ تلوار کے زور پہ لاؤ مگر لاؤ. سپاہی پہنچ گئے. ابو ایوب انصاری شہر سے باہر نکلے تھے. کہا حضور چلیے آپ کو بلایا ہے. کہا کس نے بلایا؟ تو جو انہوں نے جملہ کہا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, جو ابو ایوب انصاری نے کہا وہ بھی سنا دیتا ہوں. کہہ لیں گے حضور آپ کو امیر نے بلایا ہے. کس نے بلایا؟ ابو ایوب انصاری نے سپاہیوں کا چہرہ دیکھ کے کہا کیا اس فقیروں کے شہر میں بھی کوئی امیر ہے؟ ہائے 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 ہائے, بس زندہ باد حسینیوں زندہ باد. کیا اس فقیروں کے شہر میں بھی کوئی امیر ہے؟ امیر تو بس ایک ہے جسے مصطفیٰ نے امیر بنایا. میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے تلواریں نکال لی. کہا اگر نہیں جائیں گے تو ہم تلوار کے زور پہ لے کے جائیں گے. جان کا بچانا واجب, چلیے لے کے چلے. اب تک کام کتنے ہو گئے؟ کتنے کام ہو گئے؟ یزید کے باپ نے کتنے کر دیے؟ حج خاموش کر دیا گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے. چلیے لے کے آئے ابو ایوب انصاری کو. بھرا ہوا دربار, سجا ہوا دربار, مشیر, وزیر, سپاہی سب بیٹھے. ابو ایوب انصاری وہاں سے داخل ہوئے, سامنے بادشاہ بیٹھا. ایک لمحہ دیکھا اور دیکھ کے منہ موڑ لیا. بادشاہ کو تو بہت برا لگا کہ میرے دربار میں کھڑو کے میری طرف نہیں دیکھ رہا. تو ابو ایوب انصاری کو دیکھ کے کہنے لگا اے نبی کے صحابی میری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ تم نہ دیکھو. ابو ایوب انصاری نے فوراً کہا بات شکل کی نہیں, بات نسل کی ہے. بات نسل کی ہے, بات اصل کی ہے, بات فصل کی ہے. کیا مطلب؟ کہ تمہیں یاد ہے تم اپنے نام کے آگے ٹائٹل کیا کیا لکھتے ہو؟ کہاں لکھتا ہوں. کیا لکھتے ہو؟ کہا میں لکھتا ہوں اپنے آپ کو امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, کاتب وحی الہی, صحابی رسول. واہ. ابو ایوب انصاری نے کہا واہ, تم امیر المومنین بھی ہو, خلیفۃ المسلمین بھی ہو, صحابی رسول بھی ہو, سب کچھ تم ہو, اور تمہیں شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم؟ کہ کیا؟ کہ شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. کیا تمہیں شریعت مصطفیٰ کا یہ حکم نہیں معلوم کہ شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا؟ اور وہ ناراض ہو گئے. ابو ایوب بوڑھا آدمی 80-90 سال کا ناراض ہو گیا کہ تم نے سونا کیوں پہنا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب کی طرف سے ایک جملہ کہہ دوں دربار میں. اے ابو ایوب انصاری ناراض کیوں رہے؟ پہلے پوری بات خود سمجھیں پھر سے سمجھائیں. شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے حرام ہے. یعنی کہاں بیٹھے ہیں بھائی, ذرا جاگیے. شریعت مصطفیٰ میں کس کے لیے حرام ہے؟ تو پہلے اس سے جا کے پوچھیں اس کی کوئی داخلی مجبوری تو نہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے خیبر کے بعد مرد کی پہچان بدل دی, اور نبی نے بتایا کہ داڑھی مونچھ والے کو مرد نہیں کہتے, مرد اسے کہتے ہیں جو میدان سے علم چھوڑ کے نہ بھاگے. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پاک. کتنے کام ہو گئے بولیے؟ حج خاموش کر دیا گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے, مرد سونا پہننے لگے. آج کل بھی کچھ مرد پہنتے ہیں سونا. وہ کیسے پہنتے ہیں؟ جب دولہا بن کے جائے گا نا سسرال میں, ساس اتنی بڑی انگوٹھی لے کے آئے, فوراً انگلی پہنا دی ہے. میرا دل چاہتا ہے ان سے کہوں پوچھ تو لے کس نیت سے پہنا رہی ہے, کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ مرد کے لیے حرام ہے, عورت کے لیے جائز ہے. کس نیت سے؟ نہیں مولانا اگر نہیں پہنا ساس کا دل ٹوٹ جائے گا. اچھا ساس کے دل ٹوٹنے کی پرواہ ہے؟ یہ بتا قبر میں ساس آئے گی؟ قبر میں ساس آئے گی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ تو خود سب ساس سے ڈرے ہوئے. تو بھیا قبر میں ساس کیا آئے گی جہاں سانس نہیں آئے گی؟ اور ساس کیا خاک آئے گی؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. ابو ایوب انصاری نے دوسرا جملہ کہا کہ تو سونا پہنے بیٹھا, سونے کے کڑے پہنے بیٹھا, سونے کی انگوٹھیاں, سونے کے گلے میں ہار. کہا وہ میرا شوق ہے. تو ابو ایوب انصاری نے کہا دوسرے تجھے کیا نہیں معلوم شریعت مصطفیٰ میں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے, اس لیے کہ درندے کی کھال پہ بیٹھنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے, وہ پتھر دل ہو جاتا ہے, وہ دوسرے کے غم اور صدمے کو برداشت نہیں محسوس نہیں کر پاتا, اور تو درندے کی کھال پہ بیٹھا. میرا دل چاہتا ہے پھر ابو ایوب انصاری سے کہوں ناراض کیوں ہو رہے ہیں, اپنا بلڈ پریشر کیوں بڑھا رہے ہیں, 80 سال کی عمر میں اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ پہلے پوری بات خود سنیں پھر اسے سمجھائیں. شریعت مصطفیٰ میں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے, مگر اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے, صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پاک. اگر درندہ درندے کی کھال پہ
خاموش کر دیا گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے, انسان درندے کی کھال پر. یہ کم ہے؟ اب اس سے اگلا جملہ جو میں کہوں گا آپ کی روح کانپ جائے گی جو ہوا. یہ سب یزید کے باپ نے کیا. ایک دن یزید کے باپ نے عمرو عاص کو بلایا, کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا حضور دکھائیے. لے گیا چھت پہ, کہا یہ دیکھ. اس نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے لشکر تیار کیا. حضور کس لیے تیار کیا ہے؟ کہنے لگے دل میں ایک ارمان ہے, زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب مر جاؤں, مگر دل میں ایک ارمان ہے. کہا کیا؟ بس ایک ارمان ہے کہ ایک بار علی سے آر پار کی ہو جائے. وہ منہ دیکھنے لگا. اس نے کہا منہ کیوں دیکھنا؟ کہنے لگا آپ کے جذبات کو سلام, پہلے آر آر کی کر لیجئے, آر کی تو بعد میں دیکھی جائے گی. کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ آپ نے جتنے تیار کیے نا, علی کے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا. آپ علی کو جانتے نہیں؟ علی جتنے بڑے شجاع ہیں اتنے بڑے خطیب ہیں. جب گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے علی ایک بار کہیں گے نا میدان میں آ کے انا علی ابن ابی طالب, تو یہ جتنے تم نے تیار کیے آدھے تو وہ ہیں جو اپنے گھر جا کے رکیں گے, آدھے وہ ہیں جو وہیں بیٹھ جائیں گے, اور آدھے علی کے قدموں میں گر کے کہیں گے مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں بلایا کیوں گیا. بہت غصہ آیا یزید کے باپ. کہنے لگا کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس نے کہا حضور اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے, سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا سنو ان میں سے ایک نہیں بھاگے گا, نہ یہ دوڑے گا, نہ کودے گا, نہ پھاندے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ یہ میں نے کرائے پہ نہیں منگایا, انہیں پالا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا انہیں 6 مہینے سے کھلا رہا ہوں مال. کہا تاکہ ان میں طاقت واقت کا مسئلہ نہیں. میں نے نبی سے سنا تھا کہ علی کی بات اس کے دل میں نہیں اترتی جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو. آپ نے غور ہی نہیں کیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. علی کا سب سے بڑا دشمن ہے مگر علی کا مزاج بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا لقمہ حرام ہے نا, نہ اس کے دل میں نہیں اترے گا, نہ اس کے حلق سے نہیں اترے گا, نہ اس کی علی فکر سے نہیں اترے گا. یاد رکھنا علی دو کی سمجھ میں نہیں آتا, ایک اس کی جس کا لقمہ حرام ہے, دوسرا وہ جس کا نطفہ حرام ہے. سلام پڑھے بر محمد و آل محمد پر. بلاؤ. کہیں میں کوئی نہیں بھاگے. اچھا انہیں بولنے کا تھا ہوکا, یہ ہر جگہ ایڈوائز دے دیتے تھے, یہ ایڈوائز دے بیٹھے. انہوں نے کہا حضور ان میں سے کوئی نہیں بھاگے گا, ان میں سے کوئی نہیں ڈرے گا, مگر اگر ان میں کوئی علی والا آ کے چھپ گیا اور راتوں رات اس نے ایسا پروپیگنڈا کر دیا, یہ تو میدان میں ہی نہیں جائیں گے بھاگنے. تو کہنے لگے ہاں یہ بات سی, پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ بات ہی میرے دماغ میں نہیں آئی, یہ تو تم نے سوچی, اب تم جا کے ڈھونڈو ان میں کون علی والا ہے. اتنا بڑا لشکر ہزاروں کا پہ مشتمل اتار دیا عمرو عاص کو, ڈھونڈ رہا ہے, دھکے کھا رہا ہے, گلیوں میں ٹہل رہا ہے, خیموں میں جا رہا ہے. 3 دن کے بعد لوٹ کے آیا. یزید کے باپ نے پوچھا کوئی ملا علی والا؟ کہنے لگا کوئی نہیں ملا. بڑا خوش ہوا, کہنے لگا میں نہ کہتا تھا کہ ایک بھی علی والا نہیں ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, مجھے نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی علی والا نہیں ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ آپ انہیں سمجھتے ہی نہیں, علی والوں کو پہچانتے ہی. ان کا مزاج یہ جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں, جب چاہتے ہیں تب غائب ہو جاتے ہیں. یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوگا, جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں, جب چاہتے ہیں تب غائب ہو جاتے ہیں. یعنی غائب بھی ہونا ان کے اختیار میں ہے, نظر بھی آنا ان کے اختیار میں ہے. میں بڑا سوچتا تھا کہ شیعہ غائب کب ہوتا ہے, مگر جب حزب اللہ کی 33 دن کی جنگ ہوئی اور امریکہ کے کمانڈر سے پوچھا گیا تم تو اتنے تھے, وہ اتنے سے تھے, تمہیں اتنوں کو انہوں نے اتنا مارا اور تم سے وہ مارے نہ گئے. اس نے کہا مارتے کیسے؟ جب وہ آتے تھے ہمیں نظر آتے تھے, جب ہم جاتے تھے غائب ہو جاتے تھے. جب ہم جاتے تھے تو پھر کبھی کوئی علی والا نہیں ملا. فارمولا ملا ہے, اس فارمولے سے پکڑا جائے گا کون تیرا ہے کون علی والا. فارمولا کیا ہے؟ جلدی بتاتا کہ علی والے پکڑے جائے. تو کہنے لگے فارمولا یہ ہے کہ میں 3 دن تیرے لشکر میں رہا ہوں, سب بے چین ہیں, سب پریشان, اس طرح بھی کیفیت ہے, سکون کسے نہیں. کہ کیوں نہیں سکون؟ کہ تم نے اعلان کیا کہ کل چلیں گے علی کے خلاف, کل جائیں گے ہم علی کے خلاف. تو وہ تو بہت پرانا اعلان ہے, کل جائیں گے. کہنے لگا اسی لیے تو پریشان ہے. کہ کہیں ڈر لگا؟ کہ بات ڈر کی نہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ کل تو ہے بدھ, پرسوں ہے جمعہ, اگر کل ہم گئے جمعے کا کیا ہوگا؟ مسئلہ تو ہے جمعے کی نماز کا کیا ہوگا. تو ہمارے آس سے کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو,
ان سے کہو کہ اپنی چٹائیاں بغل میں دبا لیں, جہاں جماعت کا ٹائم ہے وہیں ڈال دیں گے. اس جگہ پھر ایسے علی والا نہیں پکڑا جائے گا. تو کہیں گے پھر ان سے کہو کہ جمعے تک یہیں رکے, جمعے کی نماز پڑھیں, پھر بعد میں چلیں. کہیں گے ایسے بھی علی والا نہیں پکڑا جائے گا. پھر کہ اگر علی والے کو پکڑنا ہے تو آپ صبح ہی اونٹ پہ بیٹھیے اور لشکر میں چلے جائیے, اور جا کے سارے لشکر سے کہیے پریشان نہ ہو, کسی کا جمعہ نہیں چھوٹے گا. سارا لشکر پوچھے گا حضور کہ ہم جمعہ راستے میں پڑھیں گے؟ تو تم کہنا نہیں. تو لوگ پوچھیں گے حضور کیا ہم جمعے تک یہیں رکیں گے؟ تو تم کہنا نہیں. تو سارا لشکر پوچھے گا جب ہم جمعہ وہاں نہیں پڑھیں گے اور یہاں بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر جمعہ کیسے ہوگا؟ تو تم کہنا پریشان نہ ہونا, ہم جمعہ آج ہی پڑھیں گے. کہاں بیٹھیں گے ہم جمعہ کب پڑھیں گے؟ آج ہی پڑھیں گے بدھ کو. یزید کے باپ نے کہا میں نے انہیں حرام کھلایا, تو بدھ کی بات کر رہا, میں منگل کو پڑھوا دوں, پیر میں پڑھوا دوں, ہفتے میں پڑھوا دوں, اتوار کو پڑھوا دوں. اس نے کہا بات تیرے والوں کو تھوڑی ہو رہی ہے پکڑنے کی, بات تو علی والوں کو ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے ہی تو کہے گا ہم جمعہ بدھ کو پڑھیں گے, جو تیرے والے ہیں وہ تو یوں بیٹھے رہیں گے, اور جو علی والا ہوگا وہ کھڑا ہو کے کہے گا بادشاہ تیرا دماغ خراب ہو گیا, بھلا جمعہ بھی بدھ کو پڑھا جاتا ہے. تو بس امیر شام نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہوگا کہ میرے ہزاروں بیٹھے رہے اور ایک علی والا کھڑا ہو جائے, کیا اسے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ عمر عاص نے کہا اے معاویہ تو نے علی والوں کو پہچانا ہی نہیں, یہ گردن پر تلوار برداشت کر سکتے, شریعت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. دکھا گے نہیں مل کے برداشت کر سکتے ہیں, شریعت کی توہین. اب میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ مخلصانہ ایک سوال ہے, اس کا جواب زور سے دے دیجیے گا. جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا کہ نہیں؟ اچھا جو چپ ہے انہیں پتہ نہیں یا وہ بولنا نہیں چاہ رہے یا ان کی کوئی داخلی مجبوری ہے. بھائی جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا کہ نہیں؟ بولیے. پڑھایا گیا تو پھر چپ کیوں ہو, کہتے کیوں نہیں؟ جس نے پڑھوایا اس پہ بھی لعنت, جنہوں نے پڑھا ہونا چاہیے نہیں لعنت. بولیے. میں نے بہت جلدی آپ کو باتیں سنا دی کیونکہ آپ سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کے ذہنوں میں اطمینان کا بستر لگ چکا تھا, چین کا تکیہ لگ چکا تھا, سمجھ گئے, اور اس پہ استراحت کی چادر رکھی ہوئی تھی جو آپ اوڑھ کے خیالی دنیا میں جا کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں, مگر میں جگہ جگہ کے سنا رہا تھا تاکہ یہاں تک پہنچاؤں. یہ واقعہ کو مسکرانے کے لیے نہیں ہے, یہ واقعہ سوچنے کے لیے. کتنا مسلمان کا ضمیر گر گیا تھا کہ لوگوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لی. یہی وہ ٹرن تھا, یہی وہ موڑ تھا جہاں یزید کے باپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا کہ آسان ہے کہ ان کے سروں پر یزید جیسا شخص مسلط کر دیا جائے. کم جمعہ بدھ کو ہو گیا, اب مسلمانوں کا ضمیر کہاں بچا؟ کمال ہو گئی شریعت. اس نے کیا کیا؟ اس نے جاتے جاتے یزید جیسے شخص کو لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیا. کتنے کام ہو گئے ذرا بتائیے. حج خاموش ہو گیا, شراب جائز ہو گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے, انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا, جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا اور یزید تخت پہ آ گیا. اب خواجہ حسنی لکھتے کہ یزید اپنے باپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ممبر سے بیان نہیں ہو سکتی, مگر آپ محسوس کر لیجیے, ٹھیک ہے نا. یزید ایک قدم بھی اپنے باپ سے پیچھے نہیں تھا, وہ سب کچھ وہی کرتا تھا جو اس کا باپ کرتا تھا. گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا, گھر کے باہر بھی کرتا, مگر اس نے ایک جملہ لکھا, کہنے لگے یزید اپنے باپ سے ایک قدم پیچھے نہیں تھا, 2 قدم آگے نکل گیا. 2 قدم کیا آگے نکلا؟ کہ اس نے 2 کام وہ کیے جو اس کے باپ نے بھی نہیں کیے تھے. وہ کیا کیا؟ کہنے لگے پہلے تو اس نے کام یہ کیا کہ علماء کے لباس پہنا کے بندروں کو منبر پر بٹھایا اور بلند دی ان ذوات مقدسہ کی طرف جو آئے تطہیر کے مصداق ہیں. یہ کام اس کے باپ نے نہیں کیا تھا, یہ کام اس کے باپ نے نہیں کیا تھا. دوسرا کام کیا کیا؟ آپ کی روح کانپ جائے گی. دوسرا کام یہ کیا کہ یزید نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی. کتنے کام ہو گئے 50 سال میں؟ حج خاموش کر دیا گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد سونا پہننے لگے, انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا, جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا,
علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو منبر پر بٹھایا اور مسجد میں بیٹھ کر شراب پی. کیا اس کے بعد بھی حسین کربلا نہ آتے؟ گنجائش کیا تھی؟ اس کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ اگر اب بھی حسین قیام نہ کرتے، کیونکہ علی کے سامنے کسی میں جرأت نہیں تھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے شراب. حسن کے زمانے میں کسی میں طاقت نہیں تھی، مگر یزید نے کام کیا کہ مسجد میں بیٹھ کے حسین نے قیام کیا. حسین کربلا میں آ گئے. کیا گھنٹے کی جنگ ہوئی؟ کیا گھنٹے کی جنگ ہوئی کربلا میں؟ بولیے. 9 گھنٹے. آخر یعنی 9 گھنٹے کے اندر ہے. اب اسے 6 سمجھ لیں، 7 سمجھ لیں، 8 سمجھ لیں، 9 لاسٹ ہے. 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ. 9 گھنٹے کی جنگ کا اثر کتنا رہتا ہے؟ کتنا رہتا ہے؟ بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، جنگ عظیم ہوئی، اثر کا ختم ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے یا 9 گھنٹے پر مشتمل جنگ تھی، اثر آج تک ہے. اثر آج تک ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو حسین آ گئے کربلا میں سر کٹا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جیت تو یزید کی ہوئی، حسین ہار گئے. ایک شخص آیا تھا جس کا نام ذاکر نائک تھا، عجیب و غریب شکل کا. وہ کھڑا ہو کے کہتا تھا یزید جیت گئے، یزید جیت گیا. چل ہم تیری مان رہے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ یزید جیت گیا، حسین ہار گئے، ہم مان رہے ہیں، مگر اگر یزید جیتا ہے تو جمعہ بدھ کو پڑھو. پڑھ جمعہ بدھ کو. یہ تو نہیں پڑھ سکتا تو پھر چپ ہو کے گھر میں بیٹھ جا اور یاد رکھ جب تک جمعہ کو ہوتا رہے گا حسین کی جیت کا اعلان. بولیا. یہ سب 50 سال میں ہوا. نبی 11 میں گئے، 61 میں کربلا میں گئی. یعنی یہ سارا کام 50 سال میں ہو گیا جتنا میں نے آپ کو گنایا. 61 میں حسین کربلا میں آ گئے. 9 گھنٹے کی جنگ ہوئی. 1444 ہجری میں ہم بیٹھے. کربلا سے کتنے دن ہو گئے؟ ہمیں کتنے دن ہیں؟ کربلا کا اور ہمارا فاصلہ جانتے ہیں؟ تقریباً 1385 سال ہے ہمارے اور کربلا کے درمیان فاصلہ. کتنا؟ 1300. آپ کہہ رہے ہیں یزید جیت گئے، ہم بتائیں گے کون جیتا. ہم بتائیں گے کون جیتا. 50 سال تھے اتنے سے، 1385 سال ہیں اتنے. 50 سال کے آدمی آپ اعظم گڑھ میں ڈھونڈیں کئی ہزار ملیں گے، مگر 1385 سال کا کوئی ملے گا؟ غفر بھائی مول صاحب، شیعوں کی مسجد کی بات نہیں ہے بھائی. حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، قادری، حد تو یہ ہے کہ شریف ہندو بھی مندر کے سامنے شراب کی دکان نہیں کھلنے دیتے. یہ حریت کس نے دی؟ یہ آزادی کس نے دی؟ یہ پیغام کس نے دیا؟ یہ عقل کو روشنی کس نے دی؟ کہہ رہا یزید جیت گیا. ابھی یزید جیتتا تو مسجد میں بیٹھ کے شراب پی جاتی. حسین جیتے ہیں اس لیے مسجد کے سامنے دکان بھی نہیں کھل پا رہی ہے. 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے جمعہ بدھ کو پڑھوا دیا. کیا کربلا کے 1380 سال کے بعد کسی کے باب میں دم ہے جو جمعے کے دن شام کو 5 بجے پڑھوا دے؟ پڑھوا سکتا ہے؟ وہ دم پڑھوا دیجئے. اور سنیے 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. کیا کربلا کے 1385 سال کے بعد کسی کے باب میں دم ہے جو حسین کی لبیک بند کرا دے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھئی اللہ کی لبیک بند کرائی، جبکہ اللہ کی لبیک تھی محدود. اللہ کی لبیک خالی کعبے میں ہے، مسجد نبوی میں نہیں ہے، مسجد اقصی میں نہیں ہے، آپ کے گاؤں کی جامع مسجد میں نہیں ہے، شہر کی جامع مسجد میں نہیں ہے. لبیک یا اللہ کے نعرے صرف کہاں لگتے ہیں؟ کعبے میں. کعبے کے باہر کوئی نہیں کہتا اللہم لبیک، مگر حسین کی لبیک اتنی بڑی ہے. مجلس میں حسین کی لبیک، محفل میں حسین کی لبیک، خوشی میں حسین کی لبیک، غم میں حسین کی لبیک، بچپن میں حسین کی لبیک، جوانی میں حسین کی لبیک، بڑھاپے میں حسین کی لبیک، بزم میں حسین کی لبیک، رزم میں حسین کی لبیک. اور اس لبیک یا حسین پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین
مہدی صاحب تک پوری پہنچ گئی, نتیجہ پہنچ گیا. 50 سال میں سب کچھ ہو گیا. اگر حسین کربلا نہ کرتے تو یہ سب ہو جاتا. اب ہمارا ایک سوال ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے, اس کا حق ہے مجھے, ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں, مائک لگا ہوا ہے تب کر رہا ہوں. مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے سوال ہے, یہ بتائیے آپ نے اسلام کس سے لیا؟ کس سے لیا؟ ہر مسلمان کی اپنی ایک الگ فکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے امام شافعی سے لیا, امام مالکی سے لیا, امام حنبلی سے لیا, سب نے لیا. مگر میرا ایک سوال ہے, یہ سارے تو کربلا کے 150 سال کے بعد ہوئے ہیں. بھئی جتنے امام ہیں چاروں کربلا کے 150 سال کے بعد ہیں. کربلا میں تو 2 اسلام تھے, ایک حسین والا ایک یزید والا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. آپ نے کس سے اسلام لیا؟ پوری دنیا میں چلا جاؤ ایک نہیں ملے گا جو کہہ دے میں نے یزید سے لیا. اس لیے کہ اگر اس نے ایک بار کہہ دیا کہ میں نے یزید سے لیا, پھر ہم گریبان پکڑ کے کہیں گے اگر یزید سے لیا تو پڑھ جمعہ بدھ کو پی مسجد میں بیٹھ کے شراب. اب کوئی نہیں کہتا, اب سب کہتے ہیں ہم کیوں لیتے یزید سے اسلام, ہم نے تو سیدنا حسین سے اسلام لیا. تو بھائی ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں, جب سب نے سیدنا حسین سے اسلام لیا ہے تو کیا عاشور کے جلوس میں آتے ہوئے موت آتی ہے؟ سب آیا کرو عاشور کے جلوس میں. وہ ہم آ تو جائیں مگر ہم ماتم نہیں کر سکتے. تو تمہیں ماتم کرنے بلا کون رہا ہے؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں, تمہیں ماتم کرنے بلا کون رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ شیعت کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی بھی ہم نے حسین پہ ماتم کرنے کے لیے کرائے پہ نہیں بلائے, نہیں بلائے. آئیے اور ہماری بغل میں کھڑے ہوئیے, اور جب ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں ہائے حسین, ہائے حسین, تو آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیے دنیا والوں دیکھ لو, حنفی بعد میں ہوں حسینی پہلے ہوں, مالکی بعد میں ہوں حسینی پہلے ہوں, شافعی بعد میں ہوں حسینی پہلے ہوں, حنبلی بعد میں ہوں. اگر آج پوری دنیا کی وہ کسی بھی فرقے کی مسجد ہو, اگر اس مسجد سے کہ منارے سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے, یہ احسان ہے حسینی رہنے کا. خدا کے واسطے حسین کی ذات پر اختلاف نہ کیجیے. حسین کا ذاتی کسی سے جھگڑا نہیں ہے. اور یہ تو ہم آپس میں کہہ لیتے ہیں کہ میں شیعہ وہ سنی, یہ حنفی وہ مالکی, فلانا نہ, کچھ نہیں. کربلا کے بعد تو 2 مذہب ہیں, تیسرا کوئی ہے نہیں. یا بندہ حسینی ہے یا بندہ یزیدی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں. خدا کے واسطے حسین کی حفاظت کرو. اس دور میں بھی حفاظت کی ضرورت ہے, اس دور میں بھی امن کی ضرورت ہے, اس دور میں بھی لوگوں کو فرش ازا تک لانے کی ضرورت ہے, تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ حسین نے کیا کیا ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی بیچاروں کو, انہیں بتایا ہی نہیں گیا, انہیں سنایا ہی نہیں گیا. انہیں بتاؤ تو کہ لوگ کیا کر رہے تھے. لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہمارا اس نے کھیت نہیں قبضایا ہے, ہمارے فلیٹ پہ قبضہ نہیں کیا, اس نے شریعت مصطفیٰ کو پامال کیا. سب ہوا ہے. اور یہ طرفین کی کتابوں میں واقعات مل جائیں گے کہ یہ سب ہوا ہے. قتل حسین تو بعد میں ہوا ہے, قتل حسین سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس عزاداری کی حفاظت کریں. یہ عزاداری چلتا پھرتا پیغام ہے, یہ عزاداری چلتا پھرتا اخبار ہے, یہ عزاداری چلتی پھرتی میڈیا ہے, یہ چلتا پھرتا ہمارا اشتہار ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, ہمارا عنوان یہی عزاداری ہے. ہمارے بعض برادران کہہ رہے ہیں ممبروں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ممبر پہ ایسے آدمی کو لانا چاہیے, ویسے آدمی کو لانا چاہیے, کیسے آدمی کو لانا چاہیے. آپ ایک لسٹ بنا دیجئے, ہم چن چن کے انہیں کو لائیں گے. قوم کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ نام دیجئے کہ بھئی انہیں لائیے, انہیں نہیں لائیے. آپ 6 مہینے اس ملک میں رہتے ہیں, 6 مہینے باہر رہتے ہیں, اور پھر چاہتے ہیں کہ ساری مہینے سے آپ ہی پڑھیں یا آپ جیسے پڑھیں. تو اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ابا ان کا جنوری میں مرے گا, 40واں دسمبر میں ہوگا. تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ قبلہ آئیں گے تو پڑھیں گے. ہندوستان کے 6000 گاؤں میں عزاداری ہوتی ہے, تو 6000 گاؤں میں اگر میں ہی طے کر لوں کہ ہر جگہ حسین ہی پڑھے گا, بھیا یہ تو میرا ممکن نہیں ہے. کہیں طالب صاحب کو پڑھنا ہے, کہیں مولوی صاحب کو پڑھنا ہے, کہیں انہیں پڑھنا ہے, کہیں انہیں پڑھنا ہے. اور صرف عزاداری کا مقصد آل محمد کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہے. اگر میں یہاں پڑھ کے چلا جاتا کہ حسین قتل ہوئے, یہ تو بتاؤ کیوں ہوئے, سبب کیا تھا.
علت کیا تھی, ریزن کیا تھا؟ 13 محرم ہے, ہر سال اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ پروگرام ہوتا ہے. اللہ پروگرام کے بانیوں کو سلامت رکھے, عزاداروں کو سلامت رکھے, اس بستی پر اللہ اپنا کرم بنائے رکھے, عزاداری کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے. مسلسل چاند رات سے آپ نے لگایا. وہ خالی گاؤں میں نہیں, جو گاؤں کے لوگ باہر رہتے ہیں, ممبئی والا, کلکتہ والا, دلی والا, جو جہاں رہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے, پورے سال نہیں کرتا, مگر محرم کا چاند جب نظر آتا ہے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. چلو اب ہم گاؤں چلتے ہیں. خدا کی قسم اب تو آسان ہو گیا نا, سعودیہ میں بیٹھنے والا اپنے گھر کا پروگرام سامنے بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے. میرے گھر میں کون سکہ بن رہا ہے, میرے گھر میں نظر میں کیا ہو رہا ہے, کون آیا ہے, کیا اہتمام ہو رہا ہے. ترقی ہے. دور کا آدمی بیٹھ کے دور کے آدمی کو دیکھ رہا, مگر یہ جدائی اور یہ دوری جانتے کتنی سخت ہے. تم سوچو, جب تم حسین کی عزاداری سے دور نہیں رہ سکتے, سغرا حسین سے دور کیسے رہے, کیسے رہے؟ 13 محرم ہے, رونے میں کوتاہی نہ کرنا. جانتا ہوں بڑی دور دور سے لوگ پرسہ دینے آئے, بڑی دور دور سے لوگ عزاداری کرنے آئے, بڑی دور سے لوگ سینہ زنی کرنے آئے. تمہیں رات بھر پرسہ دینا ہے. کوئی ہے اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ حسینی صاحب میں نے رونے کا حق ادا کر دیا؟ ایک نہیں ملے گا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہر عزادار جانتا ہے کہ میں اگر قیامت تک بھی رہوں گا نا تو پانی کے آنسو ہوگا, سجاد جب رویا خون کے آنسو ہوگا. اور یہ کہہ کے رویا بابا, آپ کو رونے کا مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی مجلس کے بعد شہزادہ علی اکبر کا تابوت ہے. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا, پھر کہہ دوں آج کی مجلس میں شہزادہ علی اکبر کا تابوت ہے. تم بہت آسانی سے تابوت علی اکبر اٹھا لیتے ہو, تم پہ اثر نہیں پڑتا. 4 بچے جاتے اور علی اکبر کا تابوت اٹھا لیتے, کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. آؤ تمہیں کربلا میں لے کے چلے اور دیکھو کہ ایک ضعیف باپ پر کیا گزر رہی ہے کہ وہ کیسے لاشا اٹھا رہا. تمام لوگوں نے جب کربلا کے میدان میں گرے تو آواز دی, مولا میری مدد کے لیے آئیے, آقا میری مدد کے لیے آئیے, فرزند زہرا میری مدد کے لیے آئیے. مگر جب علی اکبر گھوڑے سے گرا تو یہ نہیں کہا بابا میری مدد کے لیے, بلکہ کہا بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجیے. کیونکہ فاطمہ کا پوتا جانتا تھا کہ میری آواز سننے کے بعد میرا بابا آنے کے لائق نہیں رہے گا. مگر تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کی آواز سن کے حسین چلے زمین کربلا پر, پھر اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے. علامہ مجید سے کہتے ہیں کہ پدر بر لاش پسر زانو بزانو, حسین علی اکبر کے لاشے پر گھٹنیوں پر بل پہنچے, جیسے ایک بچہ صحن میں خانہ میں چلتا. اور حسین نے علی اکبر کا زخم دیکھا نہیں ہے, اس لیے کہ علی اکبر کو, حسین کو علی اکبر کے جانے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. حسین نے علی اکبر کا زخم ٹٹولا. اب جو علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ لگا, علی اکبر نے آواز دی بابا ہاتھ ہٹا لیجئے بابا. کہ میرے لال کیوں؟ بابا ظالم آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں. بابا ظالم کہہ رہا, میں نے سنا حسین بہت بڑا صابر ہے. بابا میرے سینے میں کہہ کے سینہ چھوڑ گیا کہ میں نے سنا حسین بہت بڑا صابر ہے. حسین نے کہا اچھا اکبر, کیا میرے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں؟ نجف کا رخ کیا. اے زور خدا سے خیبر کو اکھاڑنے والے, آپ کربلا میں آ جائیں. دادا ابراہیم آپ بھی کربلا میں آئیے, دادا اسماعیل آپ بھی کربلا میں آئیے. دیکھیے میں نے اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی, میں نے اکبر کے پاؤں میں رسی نہیں باندھی. یہ کہہ کے حسین نے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا. اب جو برچھی کے پھل کو حسین کھینچ رہے تھے نا, حسین کو محسوس یہ ہوا جیسے علی اکبر کانپ رہے ہو. کہنے لگے میرے لال کیوں کانپ رہا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا آپ کے سر کی قسم, اکبر نہیں زمین کربلا. ایک جملہ سن لیجئے اور میں اس رحمت تمام. اب جو حسین نے آستین الٹ کے اکبر کے برچھی کا پھل نکالا نا, تو پھل نہیں نکلا, پھل میں الجھ کے اکبر کا کلیجہ نکلا.
میرے لال کوئی خواہش ہے؟ بابا بس ایک خواہش ہے، آخری بار سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے انگلیاں بلند کی، میرے لال دیکھ۔ علی اکبر نے دیکھنا شروع کیا، بابا دادی کی حویلی میں سغرا نظر نہیں آتی، میرے لال روضہ رسول میں دیکھ۔ بابا روضہ رسول میں سغرا نظر نہیں آتی، میرے لال بازار میں دیکھ۔ بابا بازار میں سغرا نظر نہیں آتی، میرے لال شہر کے باہر دیکھ۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا، کہنے لگے بابا سغرا تو نہیں، کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں عصا ہے، میرے لال ذرا قریب سے دیکھ۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا، چیخ مار کے کہا بابا ہاتھ ہٹا لیجئے، بابا۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کو دونہ دے سکتا ہے۔ ہاں کہنے لگے بابا ہاتھ ہٹائیے۔ علی اکبر منظر دیکھ نہیں سکتا، سغرا اس آخری مقام پر بیٹھی تھی کہ جہاں علی اکبر نے آخری پاؤں زمین مدینہ سے اٹھایا اور کہہ رہی تھی بھیا اکبر چلے آؤ، بھیا اکبر میں انتظار کر رہی ہوں، آجا میرے اکبر آجا۔ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی جسم سے۔ کتنا سخت ہے حسین کے لیے علی اکبر کا جسم اٹھانا، علی اکبر کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ ایک ہاتھ کمر میں لیا، اٹھانا چاہتے تھے زمین پر، پھر اٹھایا، پھر نہیں اٹھا۔ آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لو۔ بخیمے سے ایک بہن کی آواز آئی، بھیا سے نہ اٹھے گا لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی گودی میں اٹھا دوں گی۔ اللہ جانے کہ حسین علی اکبر کو کیسے لائے، مگر جب لا کے بٹھا دیا نا تو ساری بیویاں علی اکبر کے ارد گرد کھڑے کے ماتم کر گئے۔ وا اکبرہ وا مصیبتہ، وا علیہ وا اکبرہ وا مصیبتہ وا حسینہ۔ مگر جناب زینب نے ایک جملہ کہا بھیا سب ہیں، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو حسین نے کہا بہن جاؤ ذرا علی اکبر کی بہن کی ماں کو تلاش کرو۔ اب جو جناب لیلا کے خیمے میں آئی نا جناب زینب، کیا دیکھا لیلا مصلی عبادت میں ہے اور سجدہ شکر میں ہے۔ جناب زینب دروازے پر کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد کہا بھابی آپ کا اکبر آ گیا۔ اٹھی بھائی ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام۔ بھابی بھابی آپ کا اکبر آ گیا، چلیے بھابی بھیا حسین آپ کو بھلا رہے ہیں۔ اب یہ کہنا بھلا رہے ہیں، اٹھی لیلا۔ اٹھنے کے بعد کبھی خیمے کے اس کونے میں گئے، کبھی اس کونے میں گئے، کبھی اس کونے میں گئے، کبھی اس کونے میں گئے۔ جناب صاحب سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ بھابی کر کیا رہی ہے۔ بھائی ایک جملہ کا بھابی آخر خیموں کے کونوں میں تلاش کیا کر رہی ہے؟ بھائی جناب لیلا نے کہا بی بی میں کچھ تلاش نہیں کر رہی، جب سے آپ نے کہا نا اکبر آ گیا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے دروازہ نظر نہیں آتا۔ ہائے میرا اکبر، ہائے میرا فی عالم الذی ظلم نیام ماتم حسین۔ یا حسین انجمن عباسیہ کے ماتمی دستے سے گزارش ہے کہ تابوت جناب علی اکبر بادب احترام سے لے کے تشریف لائے اور نوحہ اور سینہ زنی کے اخراج عقیدت کو بارگاہ آل محمد میں پیش